الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں. رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں. اس محمد کے واسطے جسے صلی علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہیے گا. رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں. اس محمد کے واسطے جسے صلی علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. محمد کی نسبت کا اگر ایک سہارا نہ ہوتا، محمد کی نسبت کا اگر ایک سہارا نہ ہوتا، ہم بے کسوں کا کہیں بھی گزارا نہ ہوتا. پیاسے پھرو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے پھرو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر. پیاسے پھرو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر. کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. سبحان اللہ. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد خبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ القراء قاری عبدالرزاق صاحب، قاری محمد عباس صاحب، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا مختصر مگر عظیم الشان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، میرے اللہ نے چاہا میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں.
اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش ہوتی ہے چونکہ ربیع الاول ہے، ہر طرف اللہ کے نبی کی عظمت، شان، رفت، بلندی کی باتیں ہیں، تو آپ کے ذوق شوق کا خیال بھی رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہو، اور دوران گفتگو عمل کا کوئی نہ کوئی پہلو بھی ذکر کیا جائے۔ انشاءاللہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، دن رات، چاند سورج ستارے، ہوا خلا فضا، دریا سمندر پہاڑ، پھل اور پھول اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، بولنے کو زبان، سننے کو کان، سمجھنے کے لیے عقل، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے گھر بار، رزق، مال، اولاد، امن، سکون، چین دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ خود خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تیرے بس میں نہیں ہے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نعمتیں ساری عظمت والی، نعمتیں ساری شان والی، نعمتیں ساری مرتبے اور مقام والی ہیں، کسی نعمت کے بغیر بھی گزارا اور چارہ نہیں ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں تین نعمتیں بنیادی ہیں، تین نعمتیں بڑی ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تین نعمتیں کون سی ہیں؟ میں نے کہا سب سے بنیادی اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتے، اللہ ہمیں حیوان بنا دیتے، اللہ ہمیں جانور بنا دیتے، اللہ چرند اور پرند بنا دیتے، اللہ گھوڑا اور گدھا بنا دیتے، ہم اپنے رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ یہ میرے اللہ کا پہلا کرم، پہلی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ اچھا، انسان بنا کے اللہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم اپنے رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے انسان بنا کے دوسرا کرم یہ کیا ہے کہ ہم سب کو صاحب ایمان بنا دیا ہے، صاحب ایمان بنا دیا ہے۔ اب ذرا تیسری نعمت کی طرف آئیے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ساری کائنات کی نعمتیں جمع کر لی جائیں، اس نعمت کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ساری کائنات کی نعمتیں مل کر بھی اس تیسری نعمت کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں مل کر بھی اس نعمت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی؟ تو میں نے کہا سنیے گا، پہلی نعمت اللہ نے انسان بنایا، نمبر دو صاحب ایمان بنایا، اور سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ کالی کملی والے کا غلام بنا دیا ہے۔ اللہ نے کالی کملی والے کا غلام بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میرے محبوب کی نسبت شاعر کہتا ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کی نسبت کیا ہے؟ میں ذرا شعر سنانے سے پہلے اپنے محبوب کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں نا، پھر میں شعر سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے محبوب کی نسبت کیا چیز ہے۔ سنو دنیا والوں، میں جس کی نسبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں ان کی عظمتیں صرف فرشوں پہ انسان بیان نہیں کرتا، عرشوں پہ رحمان بھی بیان کرتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ میرا خیال تھکی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نہیں کہتے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے نہیں، بچوں کی سبحان اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں نا بیچاروں کی پتہ ہے، جنت دی گل کرو پھر سبحان اللہ، جہنم دی گل کرو پھر سبحان اللہ۔ اصل سبحان اللہ تو بڑوں کی ہوتی ہے نا، اس لیے بڑے کہیں گے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا ذوق بنائیے۔ میں نے کہا میں جس نبی کی نسبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں اس نبی کی عظمت اور شان یہ ہے
ان کی عظمت صرف فرشوں پہ انسان بیان نہیں کرتے بلکہ عرشوں پہ رحمان بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے رحمان بیان کرتے ہیں، میں نے کہا ہاں آنا ذرا، رحمان کا کلام جسے کلام اللہ قرآن پاک کہا جاتا ہے، ذرا قرآن کھولنا، ایک میرے اللہ کی تعریف ہے، ایک میرے نبی کی تعریف ہے، ایک میرے اللہ کا تعارف ہے، ایک میرے نبی کا تعارف ہے، ایک اللہ کی عظمت ہے، ایک میرے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ کے تعارف اور عظمت اور شان اور تعریف کو حمد کہا جاتا ہے، میرے نبی کی تعریف اور میرے نبی کی عظمت اور تعارف کو نعت کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے، قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو خدا کی حمد بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ کی نعت بھی نظر آئے گی۔ آپ قرآن کھولیے نا، میں نے کہا توجہ رکھنا، میں نے قرآن کریم کھولا، الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو حمد بنے گی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہو گے تو نعت بنے گی، ربکم الذی خلقکم کہو گے تو حمد بنے گی، حریص علیکم کہو گے تو نعت بنے گی، غفور الرحیم کہو گے تو حمد بنے گی، رؤوف الرحیم کہو گے تو نعت بنے گی، بإذن ربہم کہو گے تو حمد بنے گی، لا تحزن ان اللہ معنا کہو گے تو نعت بنے گی، وَهُوَ رب العرش العظیم کہو گے تو حمد بنے گی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہو گے تو نعت بنے گی، رب عظیم کہو گے تو حمد بنے گی، رسول کریم کہو گے تو نعت بنے گی، اللہ اکبر کہو گے تو حمد بنے گی، اللہ کا محبوب کہو گے تو نعت بنے گی، قادر مطلق کہو گے تو حمد بنے گی، نبیوں کا امام کہو گے تو نعت بنے گی، قل اعوذ برب الفلق کہو گے تو حمد بنے گی۔ توجہ رکھنا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو تو نعت بنے گی، نعم المولا کہو گے تو حمد بنے گی، والضحیٰ کہو گے تو نعت بنے گی، سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو حمد بنے گی، واللیل اذا سجا کہو گے تو نعت بنے گی۔ اس سے بھی آگے چلیے نا، تبارک الذی بیدہ الملک کہو گے تو حمد بنے گی، انا اعطیناک الکوثر کہو گے تو نبی کی نعت بنے گی۔ میں نے کہا قرآن کا ایک ایک صفحہ پڑھتا جا، تجھے حمد بھی ملے گی، میرے نبی کی نعت بھی ملے گی۔ میں نے کہا قرآن کھولے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میرے رب کی حمد ہے۔ میں نے کہا اسی قرآن میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ، یہ میرے نبی کی نعت ہے، قل اللہم مالک الملک، یہ میرے رب کہو گے تو یہ میرے رب کی حمد بن جائے گی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ میرے نبی کی نعت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ میرے رب کی حمد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرے نبی کی نعت ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اللہ کی حمد ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ اگر عرش کا حکمران کہو گے تو حمد بنے گی، عرش کا مہمان کہو گے تو نعت بنے گی، سمیع بصیر کہو گے تو حمد بنے گی، سراجم منیر کہو گے تو نعت بنے گی، مالک یوم الدین کہو گے حمد بنے گی، صادق اور امین کہو گے نعت بنے گی، لا الہ الا اللہ کہو گے تو حمد بنے گی، محمد الرسول اللہ کہو گے تو نعت بنے گی، قل هو اللہ احد کہو گے۔ میں نے کہا ہاں قرآن کریم سارا پڑھ لے، توحید کی جان کیا ہے، قل هو اللہ احد کہو گے تو میرے اللہ کی حمد بن جائے گی۔ اب نعت سننا، اس نعت سے بہترین نعت کوئی نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو گے تو میرے نبی کی نعت بن جائے گی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر، میرے نبی کی نعت کیا ہے، میرے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے، انسان بنا کے، صاحب ایمان بنا کے، کالی کملی والے کا غلام بنا دیا،
میں اپنے نبی کی نسبت سنا رہا تھا، میرے نبی کی عظمت، شان، رفعت، بلندی، مقام کیا ہے۔ چلو میں ایک منظر اور دے کے پھر بتاتا ہوں کہ نبی کی نسبت سے اللہ نے ہمیں عطا کیا کچھ کیا ہے۔ پہلے میں اپنے نبی کا تعارف کرواؤں نا، کیوں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دنیا والوں، نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اور جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جن کا ایمان تازہ ہو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی عظمت کیا ہے میرے بھائیوں؟ توجہ کیجیے گا، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ اگر اس طالب علم سے پوچھو گے، میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں، میں نے کہا یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ فرماتے کملی والے ذرا ادھر آنا، میں تیری عظمتیں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے اپنے محبوب کو مقام کیا دیا، اپنے محبوب کو شان کیا دیا۔ میں نے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب کی جو عظمتیں بیان کی ہیں، میں ان کا خلاصہ اور نچوڑ یوں بیان کرنے لگا ہوں۔ کون ہمارے محبوب، کون ہمارے نبی؟ میں نے کہا جو سرور کائنات ہیں، جو شان کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، نور کائنات ہیں، راحت کائنات ہیں، رحمت کائنات ہیں، برکت کائنات ہیں، عزت کائنات ہیں، عظمت کائنات ہیں، فرحت کائنات ہیں، شوکت کائنات ہیں، رونق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ نانا اللہ کی قسم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کہتا جی کیا مطلب وجہ تخلیق کائنات ہے؟ میں نے کہا اٹھانا مستدرک حاکم روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ میری دعا کو قبول کیجئے، میں واسطہ دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتے آدم دعا تو قبول ہو گئی، لیکن یہ تو بتائیے نا آپ میرے محبوب کو جانتے کیسے ہیں؟ اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھ کھولی ہے تو میری نظر آپ کے عرش پہ پڑی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی وقت سمجھ گیا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں جن کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے آدم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگلی بات بھی سن لیجئے، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو جس نبی کی نسبت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ آپ ولادت کی بات کرتے ہو، میں ساری کائنات کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا سنو دنیا والو، اگر میرے نبی نے پیدا نہ ہونا ہوتا، اللہ آسمان کو بلندیاں نہ دیتے، زمین کو وسعتیں نہ دیتے، دن کو اجالا نہ دیتے، رات کو اندھیرا نہ دیتے، چاند کو چاندنی نہ دیتے، سورج کو کرنے نہ دیتے، ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتے، پرندوں کو اڑان نہ دیتے، پانی کو روانی نہ دیتے، دریا سمندر کو گہرائی نہ دیتے، پتھروں کو طاقت نہ دیتے، پھولوں کو خوشبو نہ دیتے، پھلوں کو مٹھاس نہ دیتے، علم والوں کو علم نہ ملتا، علم والوں کو علم نہ ملتا، عمل والوں کو عمل نہ ملتا، اخلاق والوں کو اخلاق نہ ملتا، کردار والوں کو کردار نہ ملتا، سچوں کو صداقت نہ ملتی، عادلوں کو عدالت نہ ملتی، سخیوں کو سخاوت نہ ملتی، بہادروں کو شجاعت نہ ملتی، ذہینوں کو ذہانت نہ ملتی، حکیموں کو حکمت نہ ملتی، بصیرت والوں کو بصیرت نہ ملتی۔ میں نے کہا نانا حسن و جمال والوں کو حسن و جمال نہ ملتا، کمال والوں کو کمال نہ ملتا۔ یہ بات چھوٹی ہے، میں نے کہا اس سے بھی آگے آنا، لولا محمد لما خلقتک کا معنی یہ ہے کہ اگر میرے نبی نے نہ آنا ہوتا تو نبیوں کو نبوت نہ ملتی ہے، نبیوں کو نبوت نہ ملتی۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں نے اب تک جو بات عرض کی ہے اس ساری بات کا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ننوتوی اس کو یوں نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر اگلے کہندے نہیں جی ولادت نہیں بیان کر دے تو سبحان اللہ ہی نہیں کہندے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نبی کا میلاد ہے، یہ نبی کا کیا ہے؟
یہ میلاد ہے، نبی کی ولادت، نبی کی آمد کے تذکرے۔ میں نے کہا اور میلاد کیا ہے؟ یہی تو میلاد ہے، یہی تو ولادت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو نبی کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں اور پورا سال بیان کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ لوگوں کو بات سمجھ آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ ہم لڑتے نہیں ہیں، نہ لڑاتے ہیں، لیکن دعوت فکر ضرور دیتے ہیں۔ دعوت فکر مسلمانوں مجھے بتاؤ کل کے جو واقعات، پرسوں کے واقعات، راجہ بازار پنڈی میں مردوں کے درمیان ایک عورت بیٹھی ہے، نوجوان لڑکی بیٹھی ہے اور وہ نعت پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، دوپٹہ بھی، اور ایک ملتان میں وہ دوپٹے والی یہ جو ہے نا راجہ بازار والی، اس نے دوپٹہ تو لیا ہے، غیر مردوں کے درمیان نوجوان لڑکی بیٹھی نعت پڑھ رہی، سارا مجمع مردوں کا ہے، سٹیج پہ بھی مرد ہے، بیٹھے جھوم رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا چھتروں والا کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب ظلم ہے نبی کے دین کے نام پہ، اسے مخالفت کہتے؟ یہ کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ملتان چلے جاؤ، نوجوان لڑکی کو میک اپ کروا کے، اور لکھا کہ 9 گھنٹے اس کا میک اپ ہوا۔ کتنے؟ 9 گھنٹے کے بعد اسے پری بنا کے ایک ریڑھی پہ بٹھا دیا گیا، اب لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ نبی کے دین کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ مولوی کل قیامت والے دن تیرا اور میرا گریبان پکڑ ہوگا اگر میں اور آپ نہ بولے۔ او میرے بھائیو سمجھو سمجھو سمجھو، جو نبی ان بچیوں کو پردہ دینے کے لیے آئے، حیا دینے کے لیے آئے، آج اسی نبی کے نام پہ ان بچیوں کے پردے چھین لیے گئے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ نوجوان نے گانے لگائے، ناچ رہے، کہتے مولوی صاحب تو چل، تینوں نبی دی ولادت دی خوشی نہیں۔ میں نے کہا اللہ ایسی خوشی سے ہم سب کو بچائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو بات سمجھ آئے گی لوگوں کو انشاءاللہ، ہاں لوگوں کو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں قاری عبد الناصر صاحب، وہ کہنے لگے کسی دے گھر شادی ہوئے نا تے بزرگ کہن بھی تسی کچھ نہیں کرنا، تے نوجوان آ کر کہنا بابا جی بس تھوڑی جی مہندی دی اجازت دے دیو، مہندی دی اجازت۔ تے ہن بابا جی نے اگر مہندی دی اجازت دے دیتی تے ہن منڈیاں دا جو دل کرے انہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ قصور کہدا ہے بابا جی دا کہ بابا جی نو تھوڑی جی بھی اجازت دینی چاہیے دی۔ بابا جی کو سوچنا پڑے گا، یہ سب کچھ تیری اجازت پہ ہو رہا ہے، اگر تو اس قوم کو اجازت دے گا یہ قوم اپنی مرضی کرے گی، خدارا اس قوم کو بچا لیجئے۔ اس سے برے دن اور کیا آئیں گے کہ نوجوان لڑکیوں کو سجا کے ہار سنگار کر کے نبی کی ولادت کی خوشی کے نام پہ بٹھا دیا جائے اور لوگ آ کر زیارت کریں جی پری آئی ہے، اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے۔ خیر میری بات دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہمیں جس نبی کی نسبت عطا کی ہے سنیے گا، حضرت نانوتوی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ سنو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں کس نبی کی نسبت عطا کی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، 2 آدمی سفر پہ نکلے۔ کہاں نکلے؟ سفر پہ نکلے، ایک عیسائی ایک مسلمان، چلتے گئے پیدل سفر، پہلے زمانے کا جنگل کا حالات، چلتے چلتے منزل میں 2 دن باقی تھے، ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ میرے محبوب کی نسبت سننا میرے بھائیو، کھانے پینے کا سامان ختم ہوا، آپس میں مشورہ کرنے لگے ابھی 2 دن منزل کے باقی ہیں، گزارا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے یوں کرتے، یہاں دکان بھی کوئی نہیں گھر بھی کوئی نہیں، ایک دن عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگے گا، ایک دن مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگے گا۔ مشورہ ہوا کہ پہلا دن مسلمان کا ہے، مسلمان سائیڈ پہ ہوا، اللہ خالق بھی تو، مالک بھی تو، مشکل کشا بھی تو، رازق بھی تو، اللہ ہمیں رزق عطا کر، اللہ ہمیں کھانا دے،
ابھی اس نے دعا ختم کی ہے، تھوڑا سا وقت گزرا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا مسافر ہو؟ جی ہم مسافر ہیں۔ اس نے ایک ٹفن دیا، اس ٹفن کو کھولا، اس پہ گرما گرم کھانا ہے، اللہ اکبر، دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن آیا نا، اللہ اکبر، اب باری عیسائی کی ہے۔ عیسائی کو ذرا پریشانی نہیں، ذرا ٹینشن نہیں۔ مسلمان سوچتا ہے یار میں تو کلمہ گو ہوں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، یہ تو عیسائی ہے، اس کا کیا بنے گا، اور اسے پریشانی بھی کوئی نہیں ہے۔ جب کھانے کا وقت آیا نا، عیسائی بھی سائڈ پہ ہوا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر ایک آدمی آیا اور 2 ٹفن لے کے آیا۔ اس نے کہا مسافر ہو؟ ہاں مسافر ہے۔ اس نے 2 ٹفن دیے۔ جب اس نے 2 ٹفن دیے نا، مسلمان تو پہلے پریشان تھا کہ اسے ٹینشن کوئی نہیں، جب اس نے 2 ٹفن دیکھے وہ اور حیران ہو گیا۔ عیسائی نے جلدی سے دسترخوان سجایا، کھانے لگا، کہتا آجا مسلمان آجا۔ مسلمان کہتا میں تو آتا نہیں۔ پریشان، یہ کیا بنا؟ اللہ میں مسلمان، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، میں نے مانگا تو 1 ٹفن ملا، اس نے مانگا تو 2 ملے۔ عیسائی کہتا ہے آجا، کہتا نہ میں تو نہیں آتا۔ اس نے کہا آجا، اگر ٹفن 2 آئے ہیں تو خوشخبریاں بھی 2 سناؤں گا۔ اس نے کہا پہلے خوشخبریاں سنا۔ اس نے کہا پہلی خوشخبری ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ دوسری خوشخبری، اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں نے رب سے کیا مانگا تھا؟ میں نے کہا اللہ یہ بندہ جس نبی کا امتی ہے، اگر اس نبی کا تیرے ہاں کوئی مقام، شان، رتبہ، عظمت ہے تو اللہ ہمیں کھانا عطا کر۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جب میں نے تو نے مانگا تو اللہ نے 1 ٹفن دیا ہے، جب میں نے تیرے واسطے سے مانگا ہے تو اللہ نے 2 ٹفن عطا کیے ہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ میرے نبی کی نسبت کیا چیز ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مشہور دعا تنبیہ الغافلین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہ میری کتاب کے اندر ایک امت کا ذکر ہے جس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ 70,000 سے کیا مراد ہے میرے بھائیوں؟ سنیے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ اللہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنی بڑی امت ہے، 70,000 چلے بھی گئے تو باقی امت کا کیا بنے گا؟ کہا عائشہ پریشان نہ ہو، ان سے یہ جو 70,000 ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر ضرب تقسیم دی جائے تو 1 ارب 40 کروڑ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی 1 ارب 40 کروڑ چلے بھی گئے، آپ کی امت کی تو 80 صفیں ہیں، 1 ارب 40 کروڑ چلے بھی گئے، پھر بھی تو اتنی امت باقی ہے نا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے اس پہ بس نہیں کیا، اس کے بعد بھی میں اپنے رب سے مانگتا رہا، بالآخر میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا، میرے محبوب نہ رو، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ قیامت والے دن تیری امت کی 3 لپیں جہنم سے بھر کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وہ جو 70,000 والی امت ہے نا وہ مجھے عطا کر دے۔ فرمایا نا کلیم اللہ، وہ امت تجھے عطا نہیں کرنی، وہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ میرے نبی کی نسبت کیا چیز ہے؟ توجہ رکھنا۔ میرے نبی کی نسبت سے کیا کچھ ملا ہے؟ حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میں قربان جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابیوں، ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے ہر نبی کو جو ہے ایک دعا خصوصی طور پہ، اعزازی طور پہ عطا کی۔ ہر نبی نے دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے کیا مانگا؟ کہا میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی ذخیرہ کر لیا، ذخیرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میری امت پریشان ہوگی۔ اس وقت میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اپنی امت کا جنت میں جانے کا سبب بن جاؤں گا۔ نسبت مصطفیٰ بھی
سارے نہیں کہتے نسبت مصطفیٰ بھی میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کس نبی کی نسبت عطا کی ہے، اس نبی کی عظمتیں کیا ہیں، ہمارے بزرگوں نے واقعہ نقل کیا، سنیے گا ایمان تازہ ہوگا اور احساس اور ذمہ داری کو بھی دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے، اللہ کے نبی مصلی پہ تشریف فرما ہے، علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، جبرائیل امین آ گئے، میرے محبوب نے دیکھا جبریل بڑے پریشان ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جبریل کبھی مسکراتا ہوا آتا ہے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آتا ہے، آج تجھے کیا بنا، آج تو پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نہ پوچھئے میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں، جبریل جہنم میں کیا دیکھا، اللہ کے نبی جہنم کے 7 درجے ہیں، ان میں کون ہوگا، سب سے نیچے منافقین ہوں گے، اور میرے بھائیوں منافقت کتنا بڑا روگ ہے کہ سب سے نیچے منافق ہوں گے، پھر مشرقین ہوں گے، آگ کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، یہودی عیسائی ہوں گے۔ جب پہلے طبقے کی باری آئی نا، جبرائیل امین خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل طبقے تو 7 ہیں اور تو نے گنے 6 ہیں، بتانا پہلے طبقے میں کون ہوگا، پہلے درجے میں کون ہوگا۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ کے نبی نہ پوچھئے آپ سے برداشت نہیں ہوگا، جبریل بتا تو صحیح نا۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ کے نبی پہلے طبقے میں آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ میرے بھائیوں چاہیے تو یہ تھا نا، حضور فرماتے جو میرا نہیں بنتا جائے جہنم میں، جو میری نہیں مانتا جائے جہنم میں، لیکن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی مصلی سے اٹھے ہیں، اپنے حجرے میں چلے گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا اور میرے نبی نے اپنی امت کے لیے رونا شروع کر دیا ہے۔ امت سبحان اللہ ہی نہیں کہتی ہے، حضور رو رہے ہیں امت کے لیے، حضور رو رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے محبوب رو رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پہ آئے، پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ علماء فرماتے 3 دن تک حضور نے کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، کسی سے کلام بھی نہیں، نماز پڑھاتے حجرے میں، نماز پڑھاتے حجرے میں، دعا جاری ہے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کے گنہگاروں کا کیا بنے گا۔ صحابہ کے کلیجے پھٹنے کو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر آپ جائیے، دروازے پہ دستک دی، اللہ کے نبی ابو بکر حاضر ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ جناب عمر کو بھیجا، کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت علی سے کہا گیا علی آپ جائیے، حضرت علی راستے سے واپس آ گئے کہ جب ابو بکر و عمر کے جانے سے بات نہیں بنی تو علی کے جانے سے کیسے بنے گی، سیدھے گھر تشریف لے گئے۔ میرے محبوب کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، فاطمہ آپ بیٹی ہیں، آپ جائیے، آپ جائیں گی تو دروازہ ضرور کھولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بیٹیوں کو مقام کیا دیا، میرے محبوب نے صرف بتایا نہیں عمل کر کے دکھایا۔ لوگوں بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، بیٹیوں کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں دروازے پہ دستک دی، ابو بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب اٹھے ہیں، میرے محبوب نے دروازہ کھولا، ابو کیا بات ہے، آج 3 دن ہو گئے آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں، آپ نے پیا بھی کچھ نہیں، مسلسل دعا اور رونا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے بتایا اے میری بیٹی فاطمہ جب سے مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے، میں اس وقت سے ان کی رہائی اور بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے محبوب نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا نا، میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابو میں سمجھی نہیں، پہلے رونا اب مسکرانا۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور کے لیے، لیکن ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے نا میرے محبوب نے کیا فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا ہوگا بیٹی فاطمہ رونا بھی امت کے لیے ہے، مسکرانا بھی امت کے لیے ہے۔ ابو کیا مطلب رونا بھی امت کے لیے، مسکرانا بھی امت کے لیے؟ کہا میں رو رہا تھا، اپنے رب سے مانگ رہا تھا، جبریل آئے تھے اور قرآن لائے تھے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب نہ رو نہ رو، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابو اس سے امت کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ
جب تک میرا آخری گنہگار امتی بھی جنت داخل نہیں ہوگا میں محمد راضی نہیں ہوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. نسبت کسے کہا جاتا ہے؟ میرے محبوب کی نسبت کی برکات کیا ہے؟ میرے محبوب کی نسبت کی عظمت اور شان کیا ہے؟ میرے محبوب کی نسبت کی بلندی کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. اللہ نے ہمیں کس نبی کی نسبت عطا کی ہے؟ چلو آؤ میں اس پہ ایک آدھ بات اور سنا کے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں. بڑی ذوق والی بات ہے اور میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ آپ کو سناؤں. آپ ذوق کا مظاہرہ کریں، میں ہمت کرتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں کس نبی کی نسبت عطا کی ہے؟ سنو میرے بھائیوں. اللہ اکبر. علماء نے واقعہ لکھا ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے اہل علم اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. اللہ نے القاء کیا، الہام کیا فلاں جگہ پہ یہودیوں کا مجمع ہے، ذرا وہاں تشریف لے جائیے نا، میں قربان جاؤں. حضرت وہاں پہ گئے، ان کا راہب کھڑا. علماء نے مختلف تعداد لکھی ہے، کچھ نے زیادہ کچھ نے کم. غرض جتنے بھی یہودی تھے وہاں ان کا راہب کھڑا ہے اور گفتگو کر رہا ہے. اور گفتگو کیا ہے؟ نعوذ باللہ ہمارے نبی کا شان زیادہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کم ہے. وہ اس پہ دلائل دے رہا ہے. جیسے ہی حضرت اس مجمع میں داخل ہوئے نا، اس راہب کی زبان بند ہو گئی. جب اس کی زبان بند ہوئی نا، وہ ہزاروں یہودی کہنے لگے آپ کو کیا بنا؟ آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کوئی تکلیف نہیں. پھر بولتا کیوں نہیں؟ کہتا قد دخل فیکم محمدی، تم میں ایک محمد کا غلام داخل ہو گیا ہے جس کے روب سے اللہ نے میری زبان کو بند کر دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. میں اور آپ نہ پہچانے تو علیحدہ بات ہے. لوگ کہنے لگے اشارہ کیجئے، ابھی گردن اڑا دیتے ہیں، ابھی گردن اڑا دیتے ہیں. اس نے کہا گردن نہیں اڑانی، میں ان کو بلاؤں گا، یہاں پہ تمہارے سامنے گفتگو کروں گا. ابھی میں جو کہہ رہا تھا میں سچ کر کے دکھاؤں گا. چیلنج کرتے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو. اس مجمع جو حضور کا غلام بیٹھا ہے میں انہیں نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اسٹیج پہ آئے. اب تو میرے محبوب کی نسبت کا، میرے محبوب کی عظمت کا مسئلہ تھا نا. حضرت با یزید بستامی کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت آ گئے، کہتا حضرت میرے ساتھ مناظرہ کرو. فرمایا تو مناظرے کی بات کرتا ہے، ہم تو حضور کی ناموس کے لیے جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں. میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ. کہتا میں مناظرہ کروں گا. اسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا آجا پھر میدان لگا لیتے ہیں. الحمدللہ بطور کارگزاری سنانا چاہتا ہوں. رات اللہ کا شکر ہے ہم پھول نگر ایک جگہ شوکتا آباد وہاں پہ تھے. مجھے ساتھیوں نے بتایا ہمارے بھائی طاہر صاحب ان کا پورا خاندان قادیانیت پہ لعنت ڈال کے مسلمان ہو گیا. کہہ دو سبحان اللہ. نوجوان آدمی اللہ گواہ ہے میں حیران تھا اس پہ. نوجوان آدمی جب اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی نا، اس کے بچے تھے 12 سال کا بیٹا، بیٹی تھی. وہ جناب بچے بھی لے گئے، عورت بھی لے گئے. اللہ اکبر. لیکن اس نوجوان کے جذبے میں ذرا بھی فرق نہیں فرق آیا. اور وہ کہتا کیا تھا؟ کہتا مولوی صاحب 25-30 کر سن الحمدللہ 20 دوڑاتے نے باقی دوڑ جان گے. سبحان اللہ. باقی دوڑ جان گے. لڑائی جھگڑا نہیں، دلائل کی دنیا میں، دلائل قانون کے ساتھ. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا. حضرت فرماتے ہاں بھائی. کہتا جی مناظرہ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا بسم اللہ کر. کہتا جی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ سوال میرے جواب آپ کے. حضرت نے فرمایا قبول ہے. میں نے کہا حضرت آپ کو اپنے علم پہ ناز ہے. حضرت فرماتے ہیں علم پہ ناز نہیں، محمد کی نسبت پہ ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. حضرت نے فرمایا شروع کرنا. کہتا ایک ایسا بتائیے جس کا دوسرا کوئی نہ ہو. کہا وہ اللہ کی ذات ہے. 2 ایسے بتائیے جن کا تیسرا کوئی نہ ہو. کہا وہ دن اور رات ہیں. 3 ایسے بتائیے جن کا چوتھا کوئی نہ ہو. لوح کرسی قلم ہے. 4 ایسے بتائیے جن کا 5واں کوئی نہ ہو. 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، 5ویں کتاب کوئی نہیں ہے. 5
ایسے بتائیے جن کا چھٹا کوئی نہ ہو، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی نماز کوئی نہیں ہے۔ 6 ایسے بتائیے جن کا 7واں کوئی نہ ہو، دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ 6 دن ہیں، 7واں دن کوئی نہیں ہے۔ 7 ایسے بتائیے جن میں 8واں کوئی نہ ہو، ہفتے کے 7 دن ہیں، 8واں دن کوئی نہیں ہے۔ 8 ایسے بتائیے جن کا 9واں کوئی نہ ہو، حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا وہ 8 فرشتے ہیں، 9واں فرشتہ کوئی نہیں۔ 9 ایسے بتائیے جن کا 10واں کوئی نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے آدمی جنہوں نے زمین میں فساد کیا اور قرآن میں ان کا ذکر ہے، وہ 9 آدمی ہیں، 10واں آدمی کوئی نہیں۔ 10 ایسے بتائیے جن کا 11واں کوئی نہ ہو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 راتیں ہیں، 11ویں رات کوئی نہیں۔ 11 ایسے بتائیے جن کا 12واں کوئی نہ ہو، انی رأیت 11 کوکبا، وہ 11 ستارے ہیں، 12واں ستارہ کوئی نہیں۔ 12 ایسے بتائیے جن کا 13واں کوئی نہ ہو، کہا سال کے 12 مہینے ہیں، 13واں مہینہ کوئی نہیں۔ کہا بتائیے کائنات میں ایک چیز ایسی ہے اس میں روح نہیں لیکن وہ سانس لیتی ہے، کہا وہ صبح ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، حالانکہ صبح میں روح نہیں ہے لیکن صبح جب صبح ہوتی ہے تو صبح سانس لیتی ہے۔ کہا ایک چیز کائنات میں ایسی ہے اس میں روح نہیں لیکن اسے ماں کہا گیا، کہا وہ مکہ کی بستی ہے اس میں روح نہیں، ام القریٰ، اسے بستیوں کی ماں کہا گیا۔ کہا کائنات میں ایک چیز ایسی ہے اس میں روح نہیں لیکن اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اس میں روح نہیں لیکن جب پانی کا عذاب آیا اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ بڑے عجیب سوال کرتا ہے، کہتا بتائیے نا ایک چیز ایسی ہے اسے پیدا بھی اللہ نے کیا، اس کے بارے میں پوچھا بھی اللہ نے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا، پوچھا بھی اللہ نے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ایک چیز ایسی ہے پیدا بھی اللہ نے کی ہے، اسے خریدا بھی اللہ نے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اس جان کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور جنت کے بدلے میں خرید بھی اللہ نے لیا ہے۔ کہا بتائیے نا کائنات کے اندر ہاں ایک پانی ایسا ہے نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا، وہ پانی کون سا پانی ہے؟ کہا وہ پانی جو میرے محبوب کی انگلیوں سے جاری ہوا، نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا لیکن وہ کائنات کا سب سے افضل بہترین پانی ہے۔ کہا بتائیے کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں لیکن وہ زمین پہ چلی اور پھری ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 4 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ ہاں سوال تو بہت کرتا ہے، میں بات سمیٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت بتائیے ایک درخت ہے اس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پہ 30 پتے ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، 3 دھوپ میں ہیں 2 چھاؤں میں ہیں، یہ درخت کون سا ہے؟ کہا وہ درخت سال ہے، 12 شاخیں، یہ 12 مہینے ہیں، ہر شاخ پہ 30 پتے ہیں، ہر مہینے کے 30 دن ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 3 دھوپ میں ہیں 2 چھاؤں میں ہیں، 3 دن کی نمازیں ہیں 2 رات کی نمازیں ہیں۔ آخری سوال کرتا ہے، کہتا بتائیے جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا میرے اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، خاموش ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں ختم ہو گیا سوال، کہتا ختم ہو گیا سوال، کیوں؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، سوال ختم ہو گئے لیکن جواب ختم نہیں ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اجازت ہو نا ایک سوال میں بھی پوچھ لو۔ اس نے کہا جی ضرور پوچھئے۔ کہا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ جنت کی چابی کیا ہے۔ سنو میرے نبی کی نسبت کیا ہے، وہ خاموش ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجھے حیا تو نہیں آتا، تو نے سوال پہ سوال پوچھے، انہوں نے جواب دیے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا اور تو جواب نہیں دیتا۔ کہا بات یہ نہیں کہ مجھے جواب آتا نہیں، اگر میں نے جواب دے دیا تمہارے کلیجے بڑھ جائیں گے۔ کہا جو بھی ہوتا ہے تو جواب دینا۔ حضرت کو کہتا ہے حضرت دوبارہ پوچھئے۔ حضرت نے فرمایا بتانا جنت کی چابی کیا ہے؟ کہتا سنو یہودیوں جو پہلے تھا وہ غلط تھا، جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ یہودی کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر سچ یہ ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے اس نسبت کا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سارے نہیں بولتے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ نمازیں چھوڑ کے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ داڑیاں منڈوا کے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ غم اور خوشی میں اپنی مرضیاں کر کے؟ میں نے کہا نا
آؤ میرے بھائیوں اس نسبت کا حیا کریں. کیا کریں؟ سارے نے بولتے کیا کریں؟ کیسے حیا کریں؟ میں نے کہا حیا کرنے والوں کو دیکھ جنہوں نے حیا کرتے ہوئے کمال کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ کمال کیا. کیسے کمال کیا؟ علماء نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں، بہت سے واقعات نقل کیے. میں صرف بات سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں عرض کرنے چلا ہوں. اللہ اکبر. اجمیر شریف ہے. کیا ہے؟ اجمیر شریف میں لوگ جمع ہیں. مشورہ چل رہا ہے. کس بات پہ مشورہ ہے؟ کہ ہم نے نعتیہ مشاعرہ رکھنا ہے. کیوں؟ نعت خوان آئیں، شاعر آئیں اور آ کر ہمیں نبی کی نعت سنائیں. نبی کی کیا سنائیں؟ بہت اچھی بات ہے. ایک نے کہا یار فلاں کو بلا لو. انہوں نے کہا نا وہ دی فیس بڑی ہے، وہ دی فیس بڑی ہے. اللہ اکبر. دوسرے نے کہا پھر فلانے نو ساد لو. انہوں نے کہا او دا بھی سیرا ہے، وہ تو بعد چ لینا ہے، وہ ایڈوانس لینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایڈوانس لینا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں بھیجو. توبہ توبہ. خیر چلتے چلتے اس وقت یہ نہیں تھا، یہ آج کل ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا اے دسو بھی جڑا اکاؤنٹ چ منگا لوے پہلے تو پھر او دی تقریر سن کے او دی نعت سن کے کوئی عاشق رسول بنے گا؟ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. چس ضرور آئے گی، چس ضرور آئے گی، کوئی عاشق رسول بن جائے. اللہ اکبر. یہ بہت مشکل ہے. خیر بات چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. آؤ سمجھو نسبت کا حیا کسے کہتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یار عجیب لوگ ہو، سب کے نام لیے لیکن اس وقت جو ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر ہے تم نے ان کا تو نام ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا تیری مراد کیا ہے؟ کہا میری مراد حضرت جگر مراد آبادی ہیں. سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. لوگ کہنے لگے گل تو تیری ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے. کیا کمی ہے؟ وہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا ہے. اب شرابی اس زبان کے ساتھ نبی کی نعت پڑھے، یہ نبی کی نعت کی کیا ہے؟ گستاخی ہے. آج لوگوں کو مسئلہ بتاؤ نا کہ بھائیو عورت کی آواز کا پردہ ہے، غیر مرد عورت کی آواز سنے یہ حرام ہے، چاہے وہ قرآن پڑھے، چاہے نعت پڑھے، چاہے جو بھی کرے. اللہ اکبر. لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ناراض ہونے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے. وہ لوگ دیکھو آج ہمارے ہاں کوئی داڑھی منڈا ہو، کوئی سگریٹ پیتا ہو، کوئی جو مرضی کرتا ہو، ہم خیال ہی نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ شراب پیتا ہے. میں نے کہا وہ لوگ تبلیغی جماعت کے تھے. کون سے تھے؟ کہنے لگے کوشش تو کرنی چاہیے نا، ہو سکتا ہے اللہ اسی وجہ سے اسے ہدایت دے دیں. کہہ دو سبحان اللہ. انہوں نے کہا بھائی اگر تو باز نہیں آتا تو کوشش کر کے دیکھ لے ہماری طرف سے یہ 2-4 آدمی اور ساتھ لے جا اپنی ٹرائی کر لے، کوشش کر لے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا گناہ اتنا خطرناک نہیں. اصل بات گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا ہے اور کبھی تکبر نہ کرنا. وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ وقت کے ولی کو گنہگار کر دے، گنہگار کو وقت کا ولی کر دے. وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. یہ وفد چلا حضرت جگر کے پاس پہنچ گیا. حضرت جگر کی مجلس سجی ہوئی ہے. ہم جی اجمیر سے آئے ہیں. کیسے آئے ہو؟ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. کیا کام ہے؟ ہم نے اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ رکھا ہے حضرت، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں. حضرت جگر میں قربان جاؤں او دنیا والو، جگر گنہگار ضرور تھا لیکن بے ادب نہیں تھا، بے ادب نہیں تھا. حضرت جگر کہنے لگے میں گنہگار آدمی ہوں، شراب پینا میری عادت ہے، میں اس زبان شراب والی زبان کے ساتھ اپنے نبی کی نعت پڑھوں، یہ میرے نبی کی نعت کی توہین ہے، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. لوگ اصرار کرتے ہیں، جگر انکار کرتا ہے. بالآخر ان کے مجمع میں ایک بزرگ تھے جو جگر کے بھی بڑے تھے. جب انہوں نے صورتحال دیکھی نا وہ جگر کو حکمت کہنے لگے جگر تجھے جانا پڑے گا. اب جگر خاموش ہو گیا، مجبور ہو گیا. بڑوں نے حکم دیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے گا جگر کرتا کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہ توفیق عطا فرما دیں. میرے بھائیو جناب جگر نے گردن کو جھکا لیا، شراب کی بوتل اٹھائی ہے، اپنے دوست کو پکڑائی ہے، کہتا اسے پھینکا، اسے گرا اور بڑا قیمتی جملہ کہتا ہے، کہتا اس شراب سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے میرا رشتہ ٹوٹا تو زیادہ سے زیادہ جان جائے گی، لیکن گنبد خضرا کے مکی سے تو میرا رشتہ ہے، اگر ان سے رشتہ ٹوٹ گیا یہ جہاں بھی برباد ہے وہ جہاں بھی برباد ہے. یہ عشق ہے، یہ نسبت کا حیا ہے، اسے نسبت کا حیا کہا جاتا ہے.
اب آپ اندازہ کرو جو بندہ 24 گھنٹے شراب پیتا ہو، یکدم شراب چھوڑ دے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جگر کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے، لکھتے نعت ہیں، بن غزل جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ غزل۔ ساری زندگی عشق مجازی لکھا، عشق حقیقی کہاں سے آ جائے؟ عشق حقیقی اور ہے، عشق مجازی سرے کا جھوٹا ہے۔ جڑے کہندے نا جی بابا بلا نچیا، عشق چ بابا بلا نچیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سے بڑا بھی ظالم کوئی اور نہیں۔ سنو، حضرت پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہے تے نچنا کنجراں دا کام ہے، ولیاں دا کام نہیں۔ سارے نہیں بولتے، کوئی شک ہے آپ کو؟ ہاں، نچنا ولیاں دا کام نہیں، کہنا دا کام ہے؟ کنجرا دا۔ اس لیے ہم نے کہا ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے۔ اتنا بڑا بہتان حضرت پہ، اتنا بڑا بہتان، اللہ محفوظ فرمائے، کہہ دو آمین۔ جناب جگر لکھتے نعت ہیں، بن غزل جاتی ہے، ہمت نہیں ہاری، کاٹ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے رب کو آیا نا ترس، اللہ نے جگر کے دل و دماغ پہ نعت کو اتارا، جگر نے نعت کو مکمل کیا، سر سجدے میں رکھ کے کہا ربا یہ میرا کمال نہیں تیری توفیق ہے، سبحان اللہ۔ جگر بڑا خوش ہے۔ ایک دوست کہنے لگا یار جگر تو پوری دنیا میں بڑے بڑے مشاعرے پڑھنے کے لیے جاتا رہا ہے، کبھی تجھے اتنا خوش نہیں دیکھا۔ جگر کہتا ہے او یار آگے مشاعرے پڑھتا تھا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، اب مشاعرہ پڑھنا ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے۔ ادھر جناب والا اجمیر میں جلوس نکلنے شروع ہو گئے، شرابی آیا تو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، شرابی آیا تو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، گنہگار آیا تو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 دن پہلے اجمیر سے لوگ آئے، جگر اس دن تجھے کوئی نہیں آنے دے گا، آج ہی ہمارے ساتھ چل۔ جناب جگر چلے گئے۔ جناب جگر فرماتے ہیں میں دوسری منزل پہ بیٹھا ہوتا، نیچے سے ریلی گزرتی، جلوس گزرتا اور نعرے لگتے شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ فرمایا میں یوں آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتا ربا ان کو کیا پتا وہ شرابی توبہ کر کے مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے۔ میرے بھائیو یہ میرے محبوب کی نسبت کا حیا ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دن آ گیا، لوگ اسٹیشن پہ بھی ہیں، لوگ لاری اڈے پہ بھی ہیں، جو راستے بھی آتے ہیں اجمیر کی طرف وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، مطمئن ہیں کہ جناب جگر نہیں آئے، جناب جگر نہیں آئے۔ مشاعرہ شروع ہو گیا، چلتے چلتے جب مشاعرہ عروج پہ پہنچا ہے نا تو نقیب محفل نے اعلان کیا تشریف لاتے ہیں رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت جگر کا نام آیا، ہزاروں کا مجمع اٹھ کھڑا ہوا۔ شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، گنہگار کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، سیاہکار کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، بدکار کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، جس کے منہ میں جو آتا گیا وہ کہتا چلا گیا، نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب جگر اپنے اوپر ضبط رکھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آہستہ آہستہ مائک پہ آئے، آ کر ایک ہی جملہ کہا لوگو یہ نعرے بازی میرے خلاف ہے یا نبی کی نعت کے خلاف ہے؟ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تم سننے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نعروں کی وجہ سے میں پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤں اور تم سننے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ۔ پھر تو کیا تھا، ہزاروں کے مجمع کو سام سونگ گیا، ساری دنیا بیٹھ جاتی ہے، جگر مائک پہ کھڑے ہیں، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، آنکھوں میں آنسو ہے، آغاز کلام کرتے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ رند کسے کہتے ہیں؟ رند شرابی کو کہتے ہیں۔ جناب جگر نے کہا اور لوگوں تمہیں شرابی کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود اقرار کرتا ہوں۔ کیوں؟ جناب جگر جانتے تھے جو اکڑ جاتا ہے تکبر کرتا ہے رب اسے ذلیل کر دیتا ہے، جو جھک جاتا ہے رب اسے نواز دیتا ہے۔ تو جناب جگر کیا کہتے ہیں؟ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، لیکن دنیا والوں اگر یہ شرابی نبی کی نعت پڑھ رہا ہے یہ اس شرابی کا کمال نہیں، نبی کی رحمت کا کمال ہے۔ جگر نے نعت مکمل کی ہے، میری اور آپ کی طرح نہیں کیا بھی ساری رات محفل سنی تے سویرے فجر بھی بھلا کیویں اعلان ہوندا پنڈاں چ حضرات عشاء دی نماز ہو گئی ہے تے جڑے بندے انتظار چ مولوی صاحب دی تقریر سننی او آ جاؤ،
وہ اعلان کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، ہم کہتے ہو گیا برباد۔ جڑا عشاء دی نماز پڑھن نہیں آیا مسیتے، وہ مولوی دی تقریر سننا آیا، کس واسطے؟ چسکے واسطے، صرف چسکے کے لیے۔ اگر وہ دین سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آتا تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا۔ عشاء کی نماز کیا ہے؟ جماعت سے پڑھتا۔ یہ آج نیا ذوق چلا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب جگر نے نعت پڑھی ہے، سیدھا حضرت مجذوب کے ساتھ حضرت تھانوی کے قدموں میں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجھے توبہ کروائی ہے، حضرت نے توبہ کروائی، کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ کتنی دعائیں کر دیں؟ 4۔ میرا خیال اب آپ بہت تھک گئے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ آپ تو نہیں تھکنے والے جی، آپ تو مجاہد ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ 4 دعائیں کر دو۔ کتنی دعائیں؟ 4۔ پہلی دعا، حضرت دعا کرو اللہ میری شراب چھڑا دے۔ اللہ میری کیا چھڑا دے؟ یہ میں اور آپ ہیں، یہ میرا اور آپ کا کمال ہے کہ اسی دل میں دنیا بھی ہے، گناہ بھی ہے اور نبی کی محبت بھی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال ہے کہ ہم نے اس دل میں سب کچھ جمع کر رکھا ہے، تبھی تو ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوتا، کہیں پر بھی تو عشق رسالت، عشق مصطفیٰ کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ جناب جگر کہنے لگے حضرت دعا کیجئے۔ حضرت تھانوی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، جگر نے شراب پینی چھوڑ دی۔ حالت یہ ہو گئی کہ جسم کی کھلڑی ادھڑنا شروع ہو گئی، آپ کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ سرکاری سطح پہ ڈاکٹروں کا بینچ بیٹھا، سر جوڑ کے بیٹھے، ہندوستان کا نام تھا، بڑا شاعر تھا، کہنے لگے جگر ایک ہی فیصلہ ہے، ایک ہی علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ روزانہ تھوڑی سی شراب پی لیا کر، روزانہ تھوڑی سی شراب، یہ تیرا علاج ہے، اس کے بغیر تیرا کوئی علاج نہیں۔ میں اور آپ ہوتے تو ہیلے بہانے کرتے کہ مولوی صاحب انی کو پینی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ اکبر۔ جناب جگر کہتے ہو ڈاکٹر ہو، انی کو روزانہ پی لواں، بتاؤ کتنے دن زندہ رہوں گا؟ کہا چند 1 سال۔ اس نے کہا جاؤ، چند 1 سال نبی کی نافرمانی کر کے زندہ رہنے سے بہتر ہے جگر 1 دن جیے اور مصطفیٰ کا غلام بن کے جیے۔ اللہ نے بغیر شراب کے جگر کو صحت دے دی، وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، بغیر شراب کے اللہ نے جگر کو صحت دی ہے۔ اب دوسری دعا، اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ کیا رکھنے کی توفیق دے؟ جگر نے داڑھی سجا لی۔ حضرت جگر فرماتے ہیں لوگ دور دور سے مجھے دیکھنے آتے، لوگ دور دور سے مجھے دیکھنے آتے بھی جگر کداں دا لگدا ہے۔ میں نے کہا جگر پھر فیصلہ کیا ہے؟ کہا جیڑا بھی ویکھدا ہے وہ کہندا جگر سونا لگدا ہے۔ جگر کی لگدا ہے؟ ہمیں بھی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ داڑھی رکھ لی تو کیسے لگیں گے۔ او مسلمانوں، نبی کی سنت اتار کے گندی نالی میں پھینک کے ہم خوبصورت لگیں اور نبی کی سنت کو سجا کے ہم کیسے لگیں گے؟ اس سے بڑی میرے بھائیو بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی دل کی سختی اور دل کی سیاہی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک میں آتا ہے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہ چہرہ مصطفیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے حوصلے ہیں ہمارے، کسی کو تانا نہیں، کسی پہ تنقید نہیں، دعوت فکر ہے۔ کتنے بڑے حوصلے ہیں ہمارے کہ ہم یہ سن کے کہ جس چہرے پہ داڑھی نہیں وہ چہرہ حضور کو پسند نہیں، پھر بھی ہم داڑیاں رکھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، پھر بھی جنت میں جانے کے ہمارے دعوے ہیں۔ حضور کو تڑپا کے جب میں اور آپ یہ داڑھی اتار کے پھینکتے ہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دنیا والو، حضور کو تڑپا کے پھر ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ آؤ ارادہ کرو، انشاءاللہ چہروں پہ سنت رسول سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جنہاں نے سجانی ہے انہاں چوں کسی ہاتھ نہیں کھڑا کیتا، جنہاں دے پہلے ہیں انہاں ہی ہاتھ کھڑے کیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، جناب جگر نے خود قلم اٹھایا اور لکھا، چلو چل کر جگر کا تماشا دیکھیں، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ تیسری دعا، اللہ مجھے اپنا گھر بھی دکھائے، نبی کا روضہ بھی دکھائے۔ چوتھی دعا، اللہ مجھے جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ حضرت جگر فرمایا کرتے تھے 4 دعائیں میں نے حضرت تھانوی سے کروائیں، 3 دنیا کی،
ایک آخرت کی، فرمایا دنیا کی تینوں قبول ہو گئیں، اللہ آخرت کی بھی قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، اسے کہتے ہیں نسبت کا حیا۔ جناب جگر ایک وقت میں سب سے بڑے شرابی ہیں، لیکن وہی جگر جو ہے وہ نبی کی نسبت کا حیا کرتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے توبہ کر کے نبی کی سنت والی زندگی کو اپناتے ہیں۔ اب تبدیلی کیا آتی ہے؟ آخری بات سنیں اور پھر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تبدیلی کیا آتی ہے؟ جناب جگر پہلے شراب پی کے جہاں پڑے وہیں پہ پڑے رہتے، نہ دن کوئی پوچھتا نہ کوئی رات پوچھتا، گھنٹوں گزر جاتے، لوگ دیکھ کے حقارت سے کہتے یار اس کی بھی کوئی زندگی ہے، یہ کیسے جانوروں کی طرح پڑا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب توبہ کر لی ہے نا، اب کیا ہے؟ اب وہی جگر ہے، جہاں جاتے امام مصلی چھوڑ دیتے ہیں، خطیب منبر چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جوتے سیدھے کرتے ہیں، لوگ دعائیں کرواتے ہیں۔ میں نے جناب جگر سے پوچھا حضرت اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے وہ حالات ہیں اب یہ حالات ہیں۔ تو جناب جگر نے پھر قلم اٹھایا اور خلاصہ لکھا۔ جناب جگر کیا کہتے ہیں؟ اپنا تو عشق میں اتنا کمال ہے اے جگر، اپنا تو عشق میں اتنا کمال ہے اے جگر، وہ ہم پہ چھا گئے، ہم زمانے پہ چھا گئے۔ جناب جگر کہتے میں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بن گیا، زمانہ ہمارا غلام بن گیا۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ میرے بھائیوں، میں اور آپ ارادہ کریں، جو گزر گئی سو گزر گئی، اس پہ توبہ کریں، آئندہ ارادہ کریں، انشاءاللہ جینا بھی حضور کے طریقے پہ ہوگا، مرنا بھی حضور کے طریقے پہ ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ تو نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سبھی اعمال کرتے ہیں، لیکن عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجس ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔